اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں، ان کے نیک کی امداد کر، برے کے لیے طلب مغفرت، ان میں سے جانے والے یعنی کہ مرنے والے کے لیے دعا مانگ، اور ان میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھ۔ اس حدیث پاک میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ جو امت محمدیہ کے نیک لوگ ہیں ان کی مدد کر، جو برے لوگ ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر، ان کے لیے استغفار کر کے تاکہ وہ نیک ہو جائیں، اور جو ان میں فوت ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ اور چوتھا فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت رکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس فرمان الہی وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے بروں کے لیے برے نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی بدکار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک مرد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تو نے اسے جو بھلائی مرحمت فرمائی ہے اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کی برکتوں سے نواز۔ اور جب کوئی نیک کسی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے، اے اللہ اسے ہدایت دے، اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جو ہے وہ جب نظر آتا ہے تو دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے اس کو مقام دیا ہے تو اس کے صدقے ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر جب نیک بندوں کو کوئی اللہ کا جو ولی ہے، نیک بندہ ہے تو پھر وہ اس کو بھی جب کوئی ایسا بندہ غلط کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو نیک کر دے، تو یہ امت محمدیہ کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے میں اس طرح کی محبت عطا فرمائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے احساس اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی اس کی جسم کی مثال ہے، مسلمان کی مثال جسم کی مثال ہے کہ جب ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو تمام کا تمام جو حصہ ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب مسلمان ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان بھی مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان جو ہے ایک
جسم کی مانند ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ مسلمان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور کسی فعل سے دوسرے مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے، یعنی کہ ایک مسلمان کے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی بھی فعل سے دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو۔ یہ مسلمان کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے حقیقتاً جو دوسرے مسلمان کو پریشان نہیں کرتا، اس کی وجہ سے، اس کی زبان سے، اس کے فعل سے، اس کی بات سے، اس کے کام سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی عادات اپنانے کے متعلق حکم فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے دیا ہے۔ اگر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو اپنی زبان سے، اپنے کام سے، اپنے افعال سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھو، فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ صحابہ نے عرض کی مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ان کے مال اور جانوں میں بے خوف کر دیا۔ پوچھا گیا مہاجر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے برائیوں کو چھوڑ دیا اور ان سے کنارہ کش رہا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مومن وہ ہے جس سے مسلمان اور ان کے مال اور جانور ہر چیز محفوظ رہے۔ فرمایا کہ مہاجر وہ ہے کہ جو برائیوں کو چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو دل سے اللہ کو تسلیم کر لے، تو دل سے اللہ کو تسلیم کر لے اور تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج سب سے زیادہ جو تکلیف کا باعث ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، اس طرح کہ ہر طرف ایک چغلی اور غیبت اور ایک دوسرے سے حسد کا بازار گرم ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی اس سے بچا ہو، چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پر ہے یا چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہے۔ بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے کوئی دعا دے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو بنتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پس کون رہا ہے وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ پس کون رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ تعداد بھی مسلمانوں کی ہے، تعداد بھی مسلمانوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں بس اپنا ہی کروں گا، اپنا اس نے سمجھ لیا ہے اور اپنی اپنی لالچ میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کی لالچ اس کے اندر آ چکی ہے، دنیا کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کو سب کچھ وہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہا گیا ہے کہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک جسم کو ایک جگہ ہاتھ پہ تکلیف ہوگی تو وہ پاؤں تک جسم کے ہر جگہ پر وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ چیز، یہ احساس مسلمان کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی فتح و نصرت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج آپ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں مسلمانوں کے حکمران، فلسطین کٹ رہا ہے، فلسطین
کٹ رہا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچے جو ہیں، تو ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہادی عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کی آپس میں خیر خواہی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی روح سمجھنے والا بنائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔